جناب یہ آپ بیتی دراصل ہماری ہے شیطان کی کہانی، جس کو ہم ابلیس کا نام بھی دیتے ہیں، جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت خاص فرشتہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا تھا۔ شیطان اپنے بارے میں اپنا تعارف بیان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ میں وہی ہوں جو کہ آپ لوگوں کو اچھے کاموں سے روکتا ہوں اور برے کام کرنے سے اکساتا ہوں۔ بہت ساری دفعہ آپ لوگوں کا پڑھنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہوگا، لیکن ایک دم سے دل میں خیال آتا ہوگا ارے رہنے دو یار، ابھی تو بہت ساری چھٹیاں پڑی ہیں، ہم دوبارہ پڑھ لیں گے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ہم یہ کام کر لیں گے، ابھی تھوڑی سی فلم دیکھ لیتے ہیں، ابھی تھوڑے سے کارٹون دیکھ لیتے ہیں، یا لیپ ٹاپ یوز کر لیتے ہیں، یا ٹیبلیٹ یوز کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے دماغ میں کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے۔ ہمیں ہر اس اچھے کام سے شیطان روکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ہمارے بڑے خوش ہوتے ہیں، جس سے ہمیں کوئی نیکی ملتی ہے۔ تو شیطان اپنے بارے میں خود ہی بتا رہا ہے کہ وہ کیا کیا کام کرتا ہے اور کس طرح بچوں کو بہکاتا ہے، کیونکہ بچے بہت جلدی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ تو شیطان بتاتا ہے اپنے بارے میں کہ میں آگ سے بنا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی اور گارے سے ایک مخلوق بنائی اور تمام اپنے فرشتوں کو جو بھی تھے ان کو اس اشرف المخلوقات کو سجدہ کرنے کے لیے کہا۔ شیطان کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں تھی کہ اس سے افضل اللہ کے نزدیک کوئی بھی فرشتہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کسی سے پیار کرے یا کسی سے محبت بنے، یا اس سے درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کا بلند نہ ہو۔ تو اس نے اس مخلوق کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ بس یہیں پر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے اور اسے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔ اور اس وقت شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کیا کہ میں تیری مخلوق کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اس بات کے جواب میں کہا مجھے قسم ہے اپنے جاہ و جلال کی کہ تو جتنا قیامت تک میرے بندوں کو بہکاتا رہے گا، میں جب میرے بندے مجھ سے معافی مانگیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ معاف کرنے کا مطلب لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہم جان بوجھ کے جانتے ہوئے بھی کوئی غلطی کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے، اتنی بلند ہے کہ وہ ہماری پھر بھی خامیوں کو معاف کر دیں گے، درگزر کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری رحمت جو ہے وہ اس سے کئی گنا بڑی ہے، وسیع ہے جتنا تمہاری سوچ ہے۔ یعنی ہمارا رب تو بہت رحیم و کریم ہے، ہمیں اپنے ہر برے اعمال کی اچھی اور غلط سوچ کی اس سے ہر وقت معافی مانگنی چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، ہمیں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھنا چاہیے تاکہ شیطان ہمیں کسی بھی غلط کام سے کی طرف نہ راغب کر سکے اور کسی اچھے کام سے نہ روک سکے۔ ٹھیک ہے، اب پتہ چل گیا آپ بیتی کس طرح لکھتے ہیں۔ آپ بیتی ہم کسی بے جان چیز کو فرض کر کے بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس چیز پر کیا گزرتی ہوگی۔ آپ بیتی ہم کسی شخصیت کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، لیکن فیلنگ اور احساسات ہمارے اسی چیز کے جیسے ہونے چاہیے۔ مزاحیہ انداز میں بھی آپ بیتی تحریک کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ ایک دوست اور دشمن کی تحریک ہے، تو آپ نے اس آپ بیتی کے یہ جو سائٹ میں آپ کو ریڈ کلر سے کچھ الفاظ کے میننگز دیے ہوئے ہیں، پیج نمبر 107 پر اور پیج نمبر 108 پر جو ریڈ کلر سے آپ کو کچھ الفاظ معنی دیے ہیں، اور پیج نمبر 109 پر جو آپ کو الفاظ معنی دیے گئے ہیں، وہ آپ نے اردو کی کاپی میں اس چیپٹر کی ہیڈنگ ڈال کر خوشخط انداز میں لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اور اس کی ریڈنگ کرنی ہے اس آپ بیتی کی، اور اپنی طرف سے کچھ دوسری آپ بیتی بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب پیج نمبر 9 پر آپ کی سرگرمیاں ہیں۔ اب سرگرمیاں کیا ہیں؟ یہ کس کی آپ بیتی ہے اور آپ نے اسے کس بات سے پہچانا؟ اس سوال کا جواب، کیونکہ یہ ایک چیپٹر ایکسپلین کیا جا چکا ہے، اس سوال کا جواب آپ نے خود اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے یہ جس کی آپ بیتی ہے، اس سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں اور اب کیا کریں گے؟ وضاحت سے لکھیں۔ وضاحت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 2 یا 3 لائنوں میں لکھتے ہیں، کم از کم ایک پیج یا آدھا پیج آپ نے وضاحت سے اس کا آنسر لکھنا ہے کہ آپ کون کون سا ایسا عمل کر کے اس شخصیت جس کی یہ آپ بیتی ہے اس سے بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس آپ بیتی پر تبصرہ تحریر کر دیجیے، یہ کیسی آپ بیتی ہے، آپ کو اچھی لگی، اس میں کیا کیا خامیاں ہیں، اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، اسے آپ نے لکھنا ہے۔
اس کے بعد ہے انشاء پردازی، آپ بیتی۔ آپ بیتی لکھنا نہایت دلچسپ کام ہے۔ آپ بھی تھوڑی سی کوشش، توجہ، دلچسپی سے بہت سی اچھی آپ بیتی لکھ سکتے ہیں۔ آپ بھی کسی چیز پر، کسی بھی نیم پر، کسی بھی ٹاپک پر آپ بیتی لکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ٹاپک دوں گی، اس پہ آپ نے آپ بیتی لکھنی ہے۔ آج کا آپ کا ٹاپک ہے دوزخ۔ اب آپ نے دوزخ پہ آپ بیتی لکھنی ہے، کیونکہ شیطان ہے، شیطان سے ریلیٹڈ ہم نے آپ بیتی پڑھی ہے۔ اب آپ اسی سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک ہے دوزخ، اس پہ آپ نے اپنے ورڈنگ میں دوزخ کیا ہے، دوزخ پہ آپ بیتی لکھنی ہے۔ یہ تمام کام آپ نے یہ جو آپ بیتی کا کام ہے لکھنی ہے، نیو آپ بیتی لکھنی ہے، یہ آپ نے اردو گرامر کی کاپی میں کرنا ہے۔ یہ جو ٹاپک آپ کو دوزخ پہ آپ بیتی لکھنی ہے، اور اس چیپٹر یعنی دوست اور دشمن کے تمام الفاظ، معنی اور کوشچن آنسر آپ نے اردو ادب کی کاپی میں اس چیپٹر کے عنوان ڈال کے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کلاس میں نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اللہ حافظ۔